بہرحال بیت المقدس میں پہنچے، اللہ نے اپنے نبی کے اعزاز کے لیے، اپنے نبی کے پروٹوکول کے لیے 1,24,000 انبیاء اکرام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک امام الانبیاء کے استقبال کے لیے جمع کرتے ہیں۔ انبیاء کرام نے استقبال کیا۔ اب بیت المقدس ہے، عجیب واقعہ ایک پیش آیا، میرے ذہن میں آ گیا، آپ سے شیئر کروں کہ ہر روز جو پادری بیت المقدس کے دروازے بند کیا کرتا تھا، کواڑ بند کرتا تھا، تو وہ جب دروازے کو بند کرنے لگا نا شام کو، جس وقت وہ بند کرتا تھا جو ٹائم مقرر تھا، تو دروازہ بند نہیں، مین گیٹ جو ہے بیت المقدس کا، اس کو بند کرتا تھا، بند نہیں ہوتا تھا۔ اس نے لوگوں کو بلایا، زور لگایا، نہیں بند کیوں نہیں بند ہوا؟ جب اس نے اپنے علماء سے تذکرہ کیا، اس کو تو کچھ دکھائی نہیں دیا کہ یہاں تو 1,24,000 انبیاء جمع ہے، امام الانبیاء کے استقبال کے لیے بند کیسے ہوتا؟ تو جب اس نے اپنے علماء سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کتابیں نکال کے دیکھا، اس میں لکھا تھا کہ آخری زمانے میں جب امام الانبیاء تشریف لائیں گے بیت المقدس، اللہ انہیں معراج کرائیں گے، تو اس وقت دروازہ کھلا رکھنا، بند نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام اندر چلے گئے، انبیاء کرام نے استقبال کیا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ انبیاء کرام تو پہلے ہی گزر گئے، تو سارے اس جہاں سے چلے گئے، فوت ہو گئے، تو کیسے وہ سارے جمع ہوئے؟ اس کے علماء نے کئی جواب دیے کہ انبیاء کرام کے ارواح کو جمع کیا، ان کو مثالی اجسام پہنائے۔ سب سے سمپل جو جواب ہے کہ انبیاء کرام کے ارواح کو جمع کیا اور ان کو مثالی اجسام پہنائے۔ ان مثالی جسموں کے ساتھ انبیاء کرام اپنے پاک پیغمبر امام الانبیاء کے آمنہ کے در یتیم کے پروٹوکول کے لیے جمع۔ اب یہاں عجیب واقعہ پیش آیا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں آئے تو نماز تو پڑھنی تھی نا، بیت المقدس میں آئے ہیں جو انبیاء کا مولد ہے، جو انبیاء کرام کی مسجد ہے، جس کے ارد گرد کو اللہ نے برکت دے رکھی ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی دینی لحاظ سے بھی، نماز تو پڑھنی تھی نا۔ جب نماز کا وقت آیا تو اذان کون دے؟ جبریل نے کہا میں اذان دیتا ہوں، جبریل نے اذان شروع کر دی۔ اب نماز کون پڑھائے؟ جبریل علیہ السلام آگے بڑھے، حضور علیہ السلام کا بازو تھاما، بازو تھام کے آگے کر دیا، فرمایا آپ ہی ہیں ان کے امام۔ اس وقت آپ 1,24,000 انبیاء کے امام بن گئے، امام الانبیاء کا لقب پا گئے۔ اب اس کے بعد علیہ السلام ہوا، تعارف ہوا، حضور علیہ السلام کو اوپر اٹھایا گیا، آسمان دنیا پہ لے جایا گیا۔ پھر اللہ نے ہر آسمان پر دروازے بھی تھے اور ہر دروازے پر اللہ نے نبی کو کھڑا کیا۔ پہلے دروازے پر آدم علیہ السلام، اسی طرح اللہ پاک نے کھڑے کر دیا انبیاء کرام کو۔ چھٹے آسمان پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کو کھڑا کیا۔ اب یہاں آپ کو ٹھہر کر تھوڑی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ مکان کی وسعتیں ہیں، ان کو طے کیا، آسمان کی وسعتوں میں داخل ہوئے۔ آسمان کی وسعتوں کی انتہا 7ویں آسمان پر، ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کا سفر ہے، اور ایک آسمان کا دوسرے آسمان کے جو فاصلہ ہے یہ بھی 500 سال کا ہے۔ اب آپ حساب لگائیں کہ 7 آسمانوں کو کراس کیا، کتنا فاصلہ طے کیا ہے۔ اب اس سے آگے جب آپ جاتے ہیں تو سدرۃ المنتہا آتی ہے۔ سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ کا عرش ہے، سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری ہے،
جس میں ہماری قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بیری کے جڑوں سے، بیری کے تنے سے، جڑوں سے جو جنت کی نہریں ہیں وہ نکل رہی ہیں۔ دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، شرابت کا بورا کی نہر ہے، وہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکل رہی ہے، ان کا منبع وہ ہے۔ اور سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ جس مقام پر جو قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں روئے زمین والوں کے لیے، انسانوں کے لیے، دیگر مخلوقات کے لیے، وہ سدرۃ المنتہا کے مقام پر فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور فرشتے جو ہمارے اعمال لے کر چڑھتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا پہ وہاں وصول کیے جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سدرۃ المنتہا اللہ کا دفتر ہے، اور اوپر اس کے عرش مولا ہے۔ اللہ کا عرش، عرش کا معنی بھی تخت ہے، یعنی اللہ کا تخت ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اپنے تخت پہ براجمان ہے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا دفتر ہے کہ جہاں پہ اللہ پاک فرشتوں کو ان کی ڈیوٹیاں تفویض کرتا ہے، ان کے سپرد کرتا ہے۔ بڑا عجیب انداز ہے۔ اب اس مقام پر دیکھیے کہ فرشتے تھے کہ ایسے قطار اندر قطار، فرشتے تھے کہ جنوں کے جن، فرشتے تھے کہ فوج در فوج بیٹھے ہوئے تھے۔ جبریل جی یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ سارے کے سارے فرشتے آپ کے دیدار کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا، تو اس وقت اللہ نے فرشتوں کے سامنے اپنے اس منصوبے کا اظہار کیا کہ میں آدم کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جس کو تو پیدا کرنا چاہتا ہے یہ تو روئے زمین پر کچھ تو خون کرے گا، خون بہائے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، نافرمانیاں کرے گا، گناہ کرے گا، معصیتیں کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعنی اس کے اندر جو حکمتیں ہیں، تخلیق انسان میں جو حکمتیں ہیں، اس کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ گویا کہ فرشتوں کی نظر انسان کے گناہوں پر تھی، لیکن اللہ کی نظر اپنے محبوب محمد رسول اللہ پہ۔ تو اب اللہ نے یہ انتظام کیا کہ فرشتوں آؤ اب بیٹھ جاؤ، قطار اندر قطار بیٹھ جاؤ، اب فوج در فوج بیٹھ جاؤ اور نظارہ کرو میرے اس محبوب کا جس کے لیے میں نے ساری کائنات کو بنایا۔ میرے اس محبوب کا نظارہ کرو کہ جس کے لیے میں نے ساری کائنات کو بنایا تھا۔ گویا کہ اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا زمین و زمن کو پیدا نہ کرتا، اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا باغ و بہار کو پیدا نہ کرتا، اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا چشم و جھرنوں کو پیدا نہ کرتا، اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا چاند سورج ستاروں کو پیدا نہ کرتا، اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا دریاؤں کا خروش سمندروں کا جوش نہ ہوتا، اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا یہ میدان ریگزار پہاڑ پیدا نہ کرتا، اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا رنگ و نور کی بہار پیدا نہ کرتا، اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا یہ سارا جہان پیدا نہ کرتا، اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا جنت جہنم کو پیدا نہ کرتا، اگر حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا لا عرش کرسی کو پیدا نہ کرتا۔ گویا کہ اپنے نبی کو پیدا کرنا تھا تو ساری بہار بنا دی۔ آؤ نہ ذرا میرے فرشتوں اس نبی کا ذرا دیدار کرو۔ تو میں ایک بات کی طرف اور آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا، بیچ میں سے یہ بات چلا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے چھٹے آسمان پر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر 5 نمازیں ہوئی، یہ تو آپ کو پتہ ہے سنتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ اور طرف دلانا چاہتا ہوں، بڑا باریک نقطہ ہے جس کا جب منیب نے تذکرہ کیا، مولانا یوسف نے تذکرہ کیا، میرے ذہن میں آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام دیدار ربانی کی تمنا کی تھی، لیکن تمنا پوری نہ ہوئی۔ اللہ نے اپنے
اپنے نور کی کوئی کروڑویں تجلی کا ایک ذرہ کوہ طور پہ ڈالا. اب ڈالا اس لیے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ڈائریکٹ نہیں دکھایا. مت سوچئے کہ ڈائریکٹ دکھا دیا اپنا جلوہ، نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ سامنے کوہ طور پہاڑ پہ دیکھو، میں اپنی تجلی کا کروڑواں حصہ ایک ذرہ اس کا کوہ طور پہ ڈالتا ہوں، اگر تم اس کو دیکھ سکے. یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کے پاس ایک ٹارچ ہے، بیٹری ہے آپ کے پاس، یا یہ سمجھیے کہ یہ بلب جل رہے ہیں، یہ بلب جل رہا ہے. آپ بلب کی طرف نہ دیکھیے، بلب کی روشنی کی طرف دیکھیے. بلب کو آپ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے، بلب کی روشنی کی طرف دیکھیے. ٹارچ کو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، ٹارچ کی روشنی جہاں ریفلیکٹ ہو کے جائے گی وہاں دیکھیے. آپ سمجھ آگئی بات کہ اللہ کے نور کی تجلی ریفلیکٹ ہو کر جہاں جائے گی موسیٰ وہاں دیکھنا ہے، لیکن موسیٰ اس کو بھی نہ دیکھ سکے. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. پھر اللہ نے اٹھا دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کی یہ تمنا پوری نہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کے لاڈلے پیغمبر تھے نا وہ بھی، کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے جواب دیا، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اب موسیٰ علیہ السلام نے چھٹے آسمان پر، اب حضور علیہ السلام کس مقام پر گئے ہیں کہ جہاں کوئی نبی بھی جا نہیں سکتا. ہر نبی کو معراج روئے زمین پر ہوا، میرے نبی کو معراج عرش بری پر ہوا. ہر نبی کو معراج ہوئے زمین پر. نوح علیہ السلام کو کشتی میں معراج ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر معراج ہوا، یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر معراج ہوا، ادریس علیہ السلام کو آرے کے نیچے معراج ہوا. ہر نبی کو، اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے معراج ہوا. ہر نبی کو معراج روئے زمین پر ہوا، لیکن جب میرے بعد کے نبی کی باری آئی اللہ نے عرش پہ بلا کے معراج عطا کیا. اب موسیٰ علیہ السلام ہے چھٹے آسمان پر، حضور علیہ السلام اس مقام پر گئے کہ جس مقام پر کوئی نبی نہیں جا سکا، حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام بھی اس مقام پر جا نہیں سکے. حضور اکیلے گئے. اور میں آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا ادھر دیکھنا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب جبریل پیچھے رک گئے کہ یا رسول اللہ اگر میں سرے منہ بھی آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے، میں نہیں جا سکتا، وہ آپ کا مقام ہے، آپ جائیے. تو جبریل وہاں رک گئے. اب حضور اوپر اٹھ رہے، وہاں کوئی سیڑھی نہیں، کوئی براق نہیں، کوئی رف نہیں، کچھ بھی نہیں. حضور آٹومیٹک اوپر اٹھ رہے. اور فرمایا کہ جب میں اوپر اٹھ رہا تھا تو یوں سین یوں تھا، یعنی کیفیات یہ تھی کہ گویا میں رنگ و نور کے سیلاب کے اندر بس اٹھتا چلا جا رہا ہوں، اٹھتا چلا جا رہا ہوں، اٹھتا چلا. رنگ و نور کا ایک سیلاب تھا، اور یوں معلوم ہوتا جیسے سونے چاندی کے پتنگے ہیں، ایسے آپ اٹھتے چلے جا رہے، اٹھتے چلے جا رہے. آخر اٹھتے اٹھتے جاتے جاتے اس مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں ایک آواز آئی. توجہ کیجئے، معراج کا نقطہ عروج ہے. آواز کیا آئی؟ کس کی آئی؟ آواز خالق دو جہاں کی آئی، رب محمد کی آئی. آواز آئی کہ یا محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ٹھہریے، ٹھہر جائیے. ایسے اٹھے، بس آواز آئی، آپ ٹھہر گئے. بس اس مقام پر ملاقات شروع ہوئی. اور ملاقات تھی کیا عجب ملاقات تھی. بس مختصر کہوں گا کہ اللہ نے پوچھا اے نبی
کیا تحفہ لے کر آئے؟ یا اللہ تجھے تحفے کی ضرورت ہے، زمین تیری، آسمان تیرا، فلک تیرا، شجر تیرے، حجر تیرے، سارا جہاں تیرا، میں بھی تیرا، پھر بھی جب محبوب سے ملتا ہے تو کچھ تحفے طائف کا تبادلہ تو ہوتا ہے، تو کیا لائے ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک حضور نے پڑھنا ہے۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں التحیات جس کو کہتے ہیں، نشد پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی اور اس کے محبوب کی، امام الانبیاء کی ملاقات ہے، ان کی بات چیت ہے، ان کی گفتگو ہے، خوب محبت سے پڑھا کیجئے۔ سلام ہے، اور یہ وہ سلام ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر بھیجا سامنے بٹھا کے۔ التحیات للہ، اللہ میری تمام عبادات مالی بدنی جو بھی تیرے لیے، والصلوات، میری نماز تیرے لیے، میری صلوات تیرے لیے، والصلوات للہ والطیبات، طیبات بھی تمام مالی عبادات تیرے لیے۔ اب اللہ نے جواب دیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا نبی تجھ پر سلام، السلام علیک ورحمۃ اللہ، اور تجھ پہ رحمتیں ہوں، وبرکات، اور میری برکتیں ہوں۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں نا مل کر تو آپ کو ایک بات بتاؤ، آپ کا کلیجہ ہل جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے اس مقام پر بھی امتیوں آپ کو نہیں بھلایا۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ، نبی تجھ پر سلامتی۔ پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ اس کو جمع کا صیغہ کر دے نا، جمع متکلم کا صیغہ کر دے، میرے امتیوں کو بھی شامل کر دے۔ فرمایا ٹھیک ہے، السلام علینا، کہو ہم پہ سلامتی ہو، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ قربان جاؤ آمنہ کے در یتیم پر کہ اس مقام پر بھی ہمیں نہیں بھولے۔ اللہ نے آپ کو سلام کہا، میرے پیغمبر نے ہم سب کو سلام کہا۔ سبحان اللہ۔ گرامی قدر سامعین، معراج کے اندر تو بڑے نکتے ہیں اور بڑی باتیں ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ والی بات بتا کے پھر ختم کروں کہ 50 نمازوں کا اللہ نے تحفہ بھی عطا کر دیا، سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی دے دی، اور بھی بہت کچھ عطا کیا، بہت کچھ عطا کیا کہ اپنے جلوے عطا کر دیے۔ رہ کے گیا کیا؟ رہ گیا جلوے عطا کر دیے۔ گفتگو سامنے بٹھا کر، جبریل کے ذریعے تو ہوتی رہتی تھی، اب سامنے بٹھا کر گفتگو فرمائی۔ نبی پاک 50 نمازوں کا تحفہ لے کر جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا لائے ہو؟ اے میرے بھائی کیا لائے ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 50 نمازوں کا تحفہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ آپ کی امت پڑھ نہیں سکے گی، مجھے بنی اسرائیل پہ تجربہ ہے، مجھے اپنی امت پہ تجربہ ہے، لہٰذا آپ جائیں کم کرائیں۔ حضور گئے، 5 نمازیں کم ہو گئی، پھر جائیں کم کرائیں، پھر جائیں کم کرائیں۔ آپ جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، 5 نمازیں رہ گئی۔ میں نے پوچھا موسیٰ بار بار بھیجنے کا کیا مطلب؟ ایک ہی مرتبہ کم کروانے کا مشورہ دے دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کاریانیس تجھے پتا نہیں کہ میں نے دنیا میں اللہ کا دیدار کرنے کی تمنا کی تھی، لن ترانی سے جواب ملا تھا کہ دیدار نہیں کر سکتا۔ میری اس وقت کی تمنا دل میں تھی، یہ میرا بھائی امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، فراء البراء، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ جب بار بار جاتا ہے اس کے دیدار میں مجھے رب کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے۔ قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینہ اور ہے، عرش معلیٰ اور ہے۔ گل کو کیا مشابہت ہے گلے لالہ رنگ سے، عام پھول کو
گلاب کے پھول سے کیا مشابہت ہے؟ سارے نبی پھول ہیں، میرے نبی گلاب کا پھول ہے۔ گل کو کیا مشابہت ہے؟ گلے لالہ رنگ سے، اس کی بہار اور ہے، اس کی بہار اور ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔